ویل کس کو کہتے ہیں یہ بات سمجھ لیں۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جو سب سے نچلی وادی ہے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، یعنی 1 2 3 4 اس طریقے سے۔ سب سے آخری میں منافق پڑیں گے، اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ ویل آیا ہے جن جن بد عملیوں کے لیے، یہاں پر 3 کام کے لیے آیا ہے۔ جو اللہ کا کلام نہیں رب کی طرف منسوب کر کے لکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مال کماتے ہیں، تو اور ان کے وہ لوگ جو یہ لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ لوگ اس جہنم ویل میں جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اوپر سے تہ تک پہنچنے میں 70,000 سال لگ جائیں گے، وہ اس آگ کی اندر چلتے چلے جائیں گے، اور بالکل آخری درجے میں جا کر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی طرف سے دین کی باتیں بناتے ہیں۔ ان کی 7ویں بیماری یہ ہے کہ وہ منافقت کی بیماری ہے۔ اہل ایمان کے پاس یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، پہلے دوسرے رکوع کی شروع میں، بقرہ کے دوسرے رکوع میں، کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ مومنوں کے پاس جائیں تو ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، منافقوں کے پاس جائیں کافروں کے پاس تو ان کو کہتے ہیں ہم تو وہاں مذاق کرنے جاتے ہیں، حقیقت میں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی بیماریوں میں سے ایک بیماری لکھی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ اہل ایمان کو ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا، انہیں کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ان کے بعض کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی اپنے یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان اپنے یعنی یہود کے جو مشائخ یا پیران اور بڑے ہیں ان کے پاس، تو قالوا، وہ یہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم جا کر مسلمانوں کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کو جا کر کہتے ہو ہم مومن ہیں، ان کو جا کے کہتے ہو آپ کی کتاب حق ہے، ان کو جا کر کہتے ہو یہ باتیں تورات انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تم اس لیے کہتے ہو تاکہ قیامت کے دن لِیُحَاجُّوکُم بِهِ عِندَ رَبِّکُم، اللہ کے ہاں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ تمہیں اس کی عقل نہیں ہے؟ فَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، یہودیوں کی حماقت کا تذکرہ کہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اب یہودیوں کی 2 قسمیں، ان پڑھوں کی بھی تھی اور علم والوں کی بھی تھی، یعنی ان کے علماء بھی ان کے عوام بھی۔ عوام کی بھی ایک خباثت یہاں بیان کی، اور ان کے جو صاحب جاہل لوگ تھے ان کی بھی۔ جاہلوں کی خباثت یہ ہے کہ فرمایا ان میں جو امی اور ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا علم تو نہیں، الا امانیہ، مگر ان کے ڈھکوسلے ہیں، ایسے ہی قصے کہانی ہیں جیسے ہمارے ہاں دیہاتی یا بے دین یا ان پڑھ جہاں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی واہی تباہی بکتے رہیں گے، قصے کہانیاں کرتے رہیں گے، فلاں سے سنا ہے بس قیامت کے دن ہم یوں بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، فلاں آئے گا چھڑا کے لے جائے گا۔ اللہ کہتے یہ ان کی امیدیں ہیں، انہم وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر یہ صرف ان پر ایک امید لگا کے، آس لگا کے اپنے گمان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ، اور ان کے جو پڑھے لکھے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے، جو یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اس سے مراد اپنی طرف سے احکامات لکھ کر کہنا یہ قرآن ہے، یعنی قرآن تو نہیں تھا اس وقت، تورات تھی، تورات ہے۔ ثم یقولون، لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دولت کمائیں، معاوضہ لیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ، برا ہے جو لکھتے ہیں، اور وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، برا ہے جو کماتے ہیں۔ ویل کس کو کہتے ہیں یہ بات سمجھ لیں۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جو سب سے نچلی وادی ہے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، یعنی 1 2 3 4 اس طریقے سے۔ سب سے آخری میں منافق پڑیں گے، اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ ویل آیا ہے جن جن بد عملیوں کے لیے، یہاں پر 3 کام کے لیے آیا ہے۔ جو اللہ کا کلام نہیں رب کی طرف منسوب کر کے لکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مال کماتے ہیں،
تو اور ان کے وہ لوگ جو یہ لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ لوگ اس جہنم ویل میں جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اوپر سے تہ تک پہنچنے میں 70,000 سال لگ جائیں گے، وہ اس آگ کی اندر چلتے چلے جائیں گے اور بالکل آخری درجے میں جا کر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی طرف سے دین کی باتیں بناتے ہیں، ان کو فروخت کرتے ہیں، نسبت اس کی اللہ اور اس قرآن کی طرف یا کتاب کی طرف کرتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ رب کا فرمان ہے نہ اللہ کا حکم ہے۔ آج یہ چند ایک چیزیں ہم نے پڑھی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب آخر میں ایک دو باتیں اس مہینے کی مناسبت کی ضروری سن لیں۔ الحمدللہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں 12ویں نمبر پر ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حرم، حرمت اور عزت والے 4 مہینے قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اشہر حج، حج کے مہینوں میں سے شوال، ذیقعد، ذوالحج میں یہ آخری مہینہ حج کا ہے۔ تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی قرآن مجید نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ہر رات اس کی، یعنی پہلی کی رات، دوسری کی، تیسری کی، 10ویں رات تک۔ علماء نے لکھا ہے ان میں ہر رات کی عبادت اللہ ایسے اجر عطا کرتے ہیں جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی جا رہی، اور اس میں ہر دن کا روزہ اس کا اجر ایسے ہے جیسے کوئی یوں سمجھو 1 سال تک نفلی روزہ رکھے، ایک روزے کا اجر اللہ اتنا عطا کرتے ہیں۔ 9 تاریخ جو ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، ہمارے ہاں وہ جمعہ کا دن بنے گا، اس دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک اہم ترین عبادت، حاجی تو حج وہاں جا کے کر رہے ہیں اور ان کے احکامات وہاں ادا ہوں گے، ہمارے لیے ان دنوں ایک عبادت ہے جس کو ہم قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10، 11، 12 3 دن اس کی قربانی کے ہیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس 52 تولے چاندی کی مالیت جتنی رقم ہو، یا گھریلو استعمال سے زائد چیزیں ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، یا خواب مال ہو، یا تجارت کا مال ہو، اور اتنا ہو تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے یا کسی جانور میں حصہ رکھے اور اس کی قربانی کرے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ ان دنوں کی ایک عبادت یہ بھی ہے جو آپ نے جمعہ کے دن سے شروع کرنی ہے۔ جمعہ کی فجر سے لے کر مغرب اپنا 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات پڑھنے ہیں اللہ تبارک۔ اور یہ ہر نماز کے بعد مرد ہو، عورت ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جماعت سے ہو، بغیر جماعت کے ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر آدمی ان کلمات کو دہرائے۔ باقی اگر کوئی مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ بے شک پوچھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا۔ لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو دور فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ کرم فرما، رحیم اللہ رحم فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں، درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔